اللہ فرماتا ہے جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ بات آپ کو سنائی تھی، ہم لوگ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں، یہ دوسرے اتنا برا کرتے ہیں، وہ مزے میں ہیں، میں یہ نہیں ہم کچھ بھی کرتے نہیں۔ میں اور آپ کے شمار قطار میں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے میں کر سکا نہیں۔ ما عرفناک حق معرفتک، جیسا تیری پہچان کا حق ہے میں ادا کر سکا نہیں۔ وہ سید الانبیاء ہو کر عاجزی کرتے ہیں اور ہم کہیں نہیں، ارے تم کیا ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں وضو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی عبادت پر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ عاجزی یہی سمجھنا ہے مجھے کچھ بھی آتا نہیں، کچھ بھی آتا نہیں ہے۔ اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہیں۔ دل کی کیفیت کیا ہو کہ دل میں خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تو اگر ذکر کر رہا ہے کہ میں اللہ اللہ کروں، لوگ مجھے دیکھیں اور ذاکر کہیں کہ یہ اللہ کو بڑا یاد کرنے والا ہے، تو اس ذکر سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ۔ پہلی بات تو یہ اللہ کی یاد ہو تو دل ڈرے۔ دوسری بات کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی افتاد آ جائے تو صبر کرے۔ کیا کرے؟ اونچی صبر۔ زبان پر کلمہ شکایت نہ آئے۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کیوں ہو گیا؟ یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے۔ اللہ والوں کے منہ پر شکایت آتی نہیں۔ انسانی تقاضوں کے تحت کبھی کبھی کوئی لفظ نکلتے ہیں، مگر اللہ سے شکایت نہیں۔ اللہ سے شکایت کرنے کا مطلب کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، معاذ اللہ، بہت بری بات ہے۔ تو اللہ والوں کی نشانی کیا ہے کہ کوئی مصیبت آ پڑے تو سہتے ہیں شکایت۔ کار خیر کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، مشکلات آ رہی ہیں۔ دنیا کا کوئی برا کام کرو گے آسانی لگے گی، نیکی میں جاؤ گے مشکلیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جی دیکھیں جی ہم نیکی کر رہے ہیں اور یہ مشکلیں ہیں، وہ لوگ مزے کر رہے ہیں، تو مشکل کا احساس بعض لوگوں کو نیکی سے دور کرتا ہے۔ ہم سوچیں اللہ والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کتنی قوت رکھتے تھے، چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہوتی، مگر پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، فاقے کیے، گالیاں برداشت کی، کیا کچھ کیا۔ سوچے مسلمانوں کے واقعات پڑھیں، ان کو کتنی افتاد پڑی، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی۔ تو کوئی مصیبت آئے، کوئی جو چیز پڑتی ہے نا آپ پر، وہ آپ کا امتحان ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی آپ کے گناہ مٹانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی آپ کی شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا ہو۔ کبھی کبھی تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے گناہ مٹانے کے لیے، کبھی درجے بڑھانے کے لیے، کبھی کسی اور وجہ سے، تو اس کو برداشت کرنا، سہنا، شکایت نہ کرنا۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھنا، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، قائم رکھنا، اس کے پورے آداب کے ساتھ وقت پر 5 وقتہ ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کر۔ اب اس کی خلاصہ سنا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرے ہیں، مصیبت پڑی ہے تو صبر کیا ہے۔ اب مصیبت آ گئی ہے تو جی ہم نماز کیوں پڑھیں جی، ہم پر تو پہلے ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے،
پہلی نمازوں کا کیا ملا جو آگے اور پڑھے؟ نہیں، تکلیف میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، نماز پڑھنی ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، کیا ہے؟ دی ہوئی چیز۔ ہر کار خیر، ہر نیکی کار فارسی میں کام کو کہتے ہیں، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، ہر بھلائی کے کام میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، قربانی، مسجدیں بنانا، اولاد کی پرورش، ماں باپ پر خرچ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب اس میں داخل۔ کوئی اسپتال بنا رہا ہے، مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوٹنا نہیں ہے، تو یہ جتنے بھی کوئی سرائے بنا دی لوگ فائدہ اٹھائیں، کنواں بنا دیا لوگ، تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے یہ سب اس میں شامل ہے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل 100 روپے آئے تو 100 کا 100 خرچ کر دو، تھوڑا سا کرے، کیونکہ وَمِمَّا مِن کا لفظ ہے اس میں سے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی دے دو، تو اگر آپ کا ہاتھ پھر آپ مانگنے والے بن گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو اپنے لیے اس میں سے روکے، یہ نہ ہو کہ سارا دے دے اور پھر خود مانگنے لگ جائے، وہ بات نہ ہو۔ تو یہ ہمیں بتا دیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ کیسے خرچ کرنا ہے؟ جائز خرچ کرنا ہے، خوش دلی سے خرچ کرنا ہے، اور نماز قائم رکھنی ہے۔ نماز قائم اونچی گئی ہے، نماز کے حوالے سے ہم سب سست ہیں، الا ماشاءاللہ، کوئی کم کوئی زیادہ، یہ سستی بڑا مسئلہ ہے۔ باقی تمام چیزوں کے لیے ہمارے اندر چستی ہوگی، یہاں آ کے سستی ہو جاتی ہے۔ تو بچپن سے ہی اگر عادت ڈال دی جائے تو پھر یہ پختہ رہتی ہے۔ عادت پڑ جائے نا پھر یہ سونے نہیں دیتی جب تک پڑھ نہ لو۔ عادت ہو جانی چاہیے، بچوں کو عادت ڈالیں، لیکن یہ بچے بھی کیا ہے، امتحان کے دن آئیں گے نماز پڑھنی شروع کر دیں گے، رزلٹ آنا ہے جی، اچھا رزلٹ آ جائے، ان کا مطلب یہ، تو وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، لیکن عادت ڈالو۔ تو نماز کی پابندی اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ آپ اگر خرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کہیں گے جی محنت میں نے کی، مزدوری میں نے کی، تجارت میں نے کی، تکلیف میں نے اٹھائی، تو یہ میں جو ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جس کو میں کہہ رہے ہو، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا۔ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اس میں طاقت کس نے دی ہے؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ توانائی کس نے دی ہے؟ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی، جان اس کی دی ہوئی، طاقت اس کی دی ہوئی، مال اس کا دیا ہوا، زندگی اس کی دی ہوئی، صحت اس کی دی ہوئی، تو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ اگر کر رہے ہیں، اب یہ خرچ ذرا سمجھ لیں۔ صحت ملی ہے، توانائی ملی ہے، قوت، اسٹرینتھ، انرجی، طاقت، کھانے پینے پہ، کمانے پہ، بچوں پہ، سب پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کیا لگایا؟ اولاد ملی ہے، 4 بیٹے ملے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو بیرسٹر بنایا، ایک کو آپ نے آئی ٹی کا ماسٹر بنا دیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈال دیا۔ اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے؟ ایک کو عالم دین بناتے، ایک کو حافظ قرآن بناتے، دین کی طرف بھی لگاتے نہیں۔ ٹائم ملا ہے 24 گھنٹے میں کتنے منٹ دین کے لیے دیتا ہوں؟ مسجد میں جاتا ہوں، مسجد میں جا کے مطالبات، پنکھے نہیں ہیں، چٹائیاں صاف نہیں ہیں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، کیا میں نے حصہ ڈالا؟ میں نے حصہ ڈالا ہے؟ کبھی کوشش کی کہ مسجد کا جا کے میں بھی کوئی 10 منٹ صفائی لگاؤں، خدمت کروں؟ یہاں تو اگر چلتے ہوئے چٹائی یا دری پاؤں میں آ جائے اور مڑ جائے، سیدھا کرنا بھی ہمارے لیے توہین ہے۔ میں جھک کے سیدھی کروں، اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 10 منٹ روز اپنے محلے کی مسجد میں جاؤں، میں دیکھوں چلو بھئی میں بھی صفائی کر دوں، کچھ نہیں، اس میں حصہ ڈالوں نہیں۔ مطالبے پورے ہیں،
تو میں سوچوں کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، میں نے اس علم سے کسی کو سکھانے کی کوشش کی، کسی اور کو اندھیرا دور کر کے روشنی دکھائی؟ میں ڈاکٹر ہوں، کلینک کرتا ہوں، میری وہاں سے آمدنی، اپنے محلے میں نے گھنٹہ 10 مریضوں کو فری دیکھا، 5 مریضوں کو، پڑوسیوں کو، دوسروں کو دیکھ لیا، چلو کسی غریب کو ہی میں 10 منٹ رکھ دوں کہ یہ نہیں، تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، یہ خرچ ہے۔ جو صلاحیت ملی ہے، جو صلاحیت، بادشاہ کے لیے کام کرنا ہو تو جی فری کر دیں گے، اور وہ اس کے لیے فری نہیں کرو، فری اس کے لیے کرو جس کے پاس ہے نہیں، جس کے کرنے سے رب راضی ہوگا۔ امیروں کے لیے نہیں جی، آپ کے لیے تو حاضر، اور اس کے لیے کرو۔ ہاں کسی اللہ والے کے لیے کر رہے ہو محبت سے، عقیدت سے، وہ اس کا اجر، لیکن کیا غریبوں کی مدد کی؟ میں پڑوس میں میرے کسی چیز کو اس کی ضرورت ہے اور میں وہ قابلیت رکھتا ہوں، کیا میں نے ان کے وہ کام آیا؟ نہیں۔ تو یہ رزق خرچ کرنا، اس کو سمجھیں۔ مجھے آنکھیں ملی ہیں تو میں دیکھوں ارد گرد کیا برائی ہو رہی ہے، کان ملے ہیں تو سنوں لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں میں نے درست کرنا ہے۔ تو ہر چیز میں اس کا خیال ہوگا تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے۔ وقت ملا ہے تو اس وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، کتنا صحیح ہو رہا ہے، کتنا غلط ہو رہا ہے۔ دفتر کا ٹائم ہے 8 بجے کا، جاؤں گا 11 بجے، فائل سامنے پڑی ہے، نہیں جی ڈھونڈوں گا، حالانکہ سامنے پڑی ہے، پتہ ہے کام 5 منٹ کا ہے، 3 دن اگلے کو چکر لگا رہا ہوں کہ وہ آئے، بار بار آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اچھا نہیں کرتے، اس طرح ہمارا رزق حلال رہتا اونچی۔ ہاں تو ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ اپنی بیوی کے لیے مسکرائے ہیں، بچوں کے لیے مسکرائے ہیں، مسلمان کے لیے مسکرائیں، وہ بھی نیکی بنے گا۔ دوسرے مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لینا آپ کا، یہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ میٹھا بول بول دیں۔ ایک شخص نے زمین میں ایک میخ گاڑ دی کہ کسی کے جانور باندھنا ہوگا، کام آئے گی، دوسرے نے نکال دی کہ یہ ٹھوکر لگے گی، دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں کی نیت میں خیر ہے۔ خام خواہ مقابلے پہ نہ آ جائے کہ تو لگا میں نکالوں گا، لیکن ایک نے دیکھا کہ یہ ٹھوکر لگ سکتی ہے، راستے میں آ رہی ہے، اس نے نکال دی، دونوں کی نیت میں خیر تھا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ دوسرے سے تکلیف کو دور کرنا۔ ہمیں تو جب تک کوئی دوسرا دیکھ نہ رہو، فقیر کو پیسے دینا بھی اچھا نہیں لگتا، ذرا دیکھ لیں 2-4 دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ روز کا 100 روپیہ کماتے ہو، اگر 2-4 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے کوئی بری بات ہے؟ نہیں۔ فضول چیزوں پر بہت خرچ، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا کیا مطلب؟ ہر چیز اللہ نے دی ہے تو اس میں سے اس کی راہ میں اونچی خرچ کرنا ہے۔ ایک کام 2 روپے میں ہو سکتا ہے، 20 روپے میں کرنا وہ فضول خرچی ہے۔ ناجائز کام پہ خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، وہ شیطان کے بھائیوں والی بات ہے۔ تو جائز خرچ کریں، صحیح خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کا شکر کریں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو ہر دم اللہ کو یاد رکھنا ہے، مصیبت پڑے تو شکوہ۔ آج کل کے حوالے سے 1-2 باتیں کر لوں۔ مولانا صاحب، مسلمانوں کا ملک ہے، باہر بڑے مزے ہیں، امن ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں اذان بھی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اذان دو تو شیطان بھاگتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ والے بھی ہیں، پھر اتنی مصیبتیں کیوں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کو کتنے آ رہے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام کتنے کر رہے ہیں؟ اسی ملک میں میری جتنی بھی عمر ہے، مجھ سے زیادہ زندگی گزاری ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہوگا اسی ملک میں جب آئے تھے یا یہاں سے پہلے جب ہندوستان میں رہتے تھے، مسجد کا کتنا احترام تھا، اذان کا کتنا احترام تھا۔ اب کیا ہے؟
عورت پہلے کیا حال تھا، آج کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال تھا، آج کیا ہے، مسلمان کا کردار کیا تھا، آج کیا ہے، اس پہ نظر نہیں ہے۔ اعتراض، نماز ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو صرف رمضان میں شاید 2-4 دن، وہ بھی اب پورا رمضان وہ بھی نہیں آتے، 2-3 دن آئیں گے، تراویحاں ہو گئیں، بس ٹھیک ہے جی ہو گئی، اب جاؤ دکانداری کرو، وہ بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، شب قدر ہے یا کچھ ہے، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال ہماری نظروں میں نہیں ہیں، شکایت منہ پر ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اذان ہے، کتنی بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، اذان ہے، احترام نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کردار نہیں ہے، جھوٹ جتنا بولا جا سکتا ہے، ملاوٹ جتنی ہو سکتی ہے، لوٹ مار جتنی ہو سکتی ہے، یہ ساری برائیاں اس آپ کے ملک میں اور خاص طور پر اس شہر میں یہ جو بات چل نکلی ہے، میں تو سن کے کانپ گیا ہوں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں، روز کی 2-3 لڑکیوں کی بات روز آتی ہے، کبھی کسی کالج سے اٹھا لی، بازار سے اٹھا لی، یا سڑک پر سے گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈرائیور کو اتارا اور لڑکی کو لے گئے۔ آپ کے اس شہر میں یہ ہو رہا ہے، بچوں کو بھیجا جاتا ہے، گاڑی کے پاس جاؤ، ان سے پوچھا جاتا ہے پتہ سمجھنے کے لیے کہ جی یہ پتہ بتا دیں، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، آگے پیچھے بندوں نے چھوڑا ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھ کے رک جائیں گے، وہ آتے ہیں اور آپ کو گھیر لیتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں۔ کیا کیا طریقے اپنائے ہوئے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، ہمارا ہی معاشرہ ہے نا، وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہیں نا، ہمارے اندر ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے بجائے برائیوں کو روکنے کے، ان کے خلاف ڈٹ جانے کے، ہم لوگ ایسے لوگوں سے ڈرنے لگ گئے۔ آدھے گھنٹے میں شہر بند، ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے، بندوں سے ڈر رہے، وہ آپ پر ہو رہے ہیں حاوی۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے اندر سے خدا کا خوف نکل رہا ہے، دنیا اور مال کی محبت، دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، تو پھر بتائیں بلائیں آئیں گی یا بلائیں اٹھیں گی؟ جواب دیجئے۔ مسجدیں ہم کتنی آباد رکھتے ہیں، اللہ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے بول چال لین دین میں کیا ہے؟ ساری دنیا کی برائیاں، ہاں جی، کپڑے کہاں کے چاہیے، باہر کے چاہیے، فلانی چیز کہاں کی چاہیے، جی وہ وہاں کی چاہیے، لیکن جھوٹ بھی بولنا ہے، دھوکہ بھی دینا ہے، منافقت بھی کرنی ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، جانا جنت میں ہے، پلاٹ جنت میں چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کیا کر رہے ہیں ہم۔ تو جو شکایت کرتے ہیں وہ پہلے اپنے آپ پر نظر کریں، غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب ملتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ کیا ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں عورتیں ننگی ہو جائیں گی؟ ایسے گندے گندے موضوعات پر مارننگ شوز ہوتے جو چھپ کر بھی عورتیں بھی بات کرتی تھی، تو گھروں میں چھپ کر کرتی تھی، اب وہ ٹی وی پر کھلے عام اور ٹیلی فون آ رہے ہیں، عورتیں بھی ٹیلی فون کر کے شرم و حیا چھوڑ کے باتیں کر رہی ہیں، اور ہم کوئی بھی سب ٹھیک ہے، کسی کو برا نہیں لگ رہا، تو برائی پہ راضی ہو گئے نا، گناہ پہ راضی ہو گئے۔ الرضا بالکفر کفر، گناہ پر راضی ہو جانا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اسی وجہ سے پھر سب پس رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی، یہ خوف، یہ مہنگائی، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم شکوہ کرنے سے پہلے سوچیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، کردار تھا، غیر اگر مسلمان کے پاس آ جاتا تھا، ان کی عورت آ جاتی تھی، وہ کہتی تھی میں محفوظ ہوں، اب مسلمان کے پاس آ گئی ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ یہ اس کردار تھا مسلمان کا۔ اب مسلمان کی اپنی بہن بیٹی خود محفوظ نہیں ہے مسلمانوں سے۔
یہ ہمارا برائی کا حال ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اس کے خلاف بولنے والے، کتنے لوگ ہیں اس کے خلاف اٹھنے والے. تباہی آئی ہوئی ہے، کہ برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جی امن نہیں ہے، تو کہاں سے آئے گا؟ کوئی بھی تبدیل ہونے کو تیار نہیں، کوئی بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں. یہ اللہ والے ہیں جن کی برکت سے بچے ہوئے. پتہ نہیں کس کی دعائیں ہیں جو ابھی تک ہم پر وہ عذاب نہیں آئے، ورنہ جو حال ہے ہمارا ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں یاد رکھنا برائی پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، جھوٹ پہ کتنا، کرپشن کا جو ریشو ہے، میرے خیال آپ نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کرپشن میں. کیا حکومت اور کیا عوام. جب بڑے کھلم کھلا کریں گے تو چھوٹے کیوں چھپ کے کریں گے؟ اب رشوت کو کوئی حرام نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا، کھلے عام مانگتے ہیں اور لیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. بھلے وہ دواؤں میں خرچ ہو، بھلے وہ وباؤں میں خرچ ہو، لے رہے ہیں. رزق حلال نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی برکت کیوں نہیں ہے، امن کیوں نہیں ہے. امن ایسے نہیں آتا. مجھے اور آپ کو تبدیل ہونا ہوگا، اور اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہمارے حالات کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس کہ آئے اور امن لے آئے. آپ سمجھتے ہیں فوج آ جائے گی، امن آ جائے گا، عدالت حکم دے دے گی. جب آپ بدلیں گے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ ان کا کام تو آپ کو حال بتا دینا، برائی بتا دینا. ہم کو سنبھلنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی. اور طبقات ہیں، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ان کو دیکھیں، ہر طرف کمرشلائزیشن ہے، ہر چیز کو کاروبار بنا لیا. ہر طرف دیکھیں گے آپ برائی برائی برائی، اور کوئی اس برائی کو برا کہنے کو تیار نہیں ہے. جھوٹی گواہی کے لیے 50 مل جائیں گے، سچی گواہی کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. جرائم کیسے ختم ہوں گے؟ مجرموں کو سزا نہیں دی جا رہی. غور کرنا ہوگا. تو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد رکھنا ہے. اللہ ہے، دیکھ رہا ہے. بس یہ احساس ہو گیا تو تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. واقعات سنو اللہ والوں کے، ان میں کیسے تبدیلیاں آئیں، کیسے ان میں تبدیلیاں آئیں، اور انہوں نے اس کو کر کے دکھایا اور اچھے بنے. ہم سب کو وارننگ مل رہی ہے، انتباہ، خبردار کیا جا رہا ہے، مگر ہم سنبھلتے نہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے ڈریں، نماز قائم رکھیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں.